حضرت عثمان غنی نے جنت 2 مرتبہ خریدی ہے، جنت کی 2 مرتبہ بشارت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی کو عطا ہوئی۔ ایک مرتبہ جب ابتدا میں مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے، مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پانی کی قلت تھی۔ وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، وہ ایک شخص کی ملکیت تھا اور وہ بندہ اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا، وہ بندہ اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا اور وہ تمام لوگ مدینہ شریف کے اس سے وہ پانی خریدتے اور اپنی ضروریات پوری کرتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پاس تشریف لے کے گئے اور آپ نے اسے فرمایا کہ یہ جو کنواں ہے نا، یہ کنواں تم بیچ دو، یہ کنواں تم مجھے بیچ دو، اور اس کی جو قیمت ہے نا وہ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، میں وہ چشمہ تمہیں دے دوں گا، جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، میں وہ چشمہ تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ یہاں مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا، زبیدہ خاتون کا۔ زبیدہ خاتون اور ہارون رشید وہ گزر رہے تھے نا، تو بہلول دانا گھر بنا رہا تھا، تو اس نے پوچھا ہارون رشید نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا، میں یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، میں یہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کی زبیدہ خاتون کہنے لگی، یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کیا پرائس ہے؟ اس نے کہا 2 درہم، 2 درہم یا 4 درہم۔ تو زبیدہ نے 2 درہم دیے اور وہ گھر لے لیا۔ تو ہارون رشید اس کا مذاق اڑانے لگا، شوہر تھا، کہ تم یہ کیا ایک دیوانے کی بات کے اوپر تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، کیا کام کیا ہے؟ خیر جب رات سویا تو خواب کے اندر دیکھتا ہے ہارون رشید، کہتا ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک محل ہے جنت کے اندر، اور ہیرے جواہرات سے مرصع محل، اور اس محل کے اوپر جو ہے میری بیوی کا نام، زبیدہ خاتون کا نام وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میں جب اس محل میں داخل ہونے لگا ہوں تو مجھے وہاں دربانوں نے روک دیا، انہوں نے کہا بھئی تمہیں اجازت نہیں ہے داخلے کی۔ انہوں نے کہا یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ انہوں نے کہا وہ دنیا کے ضابطے ہیں، یہاں کے ضابطے اور ہیں۔ تو خیر جب بیدار ہوا، اگلے دن پہنچا اسی جگہ پہ، بہلول دانا پھر وہیں بیٹھے تھے، پھر وہیں وہ بنا رہے تھے، گھروندے مٹی کے بنا رہے تھے۔ تو کہتا ہے بابا یہ ایک گھر مجھے بھی دے دو، یہ جو تم نے کل زبیدہ لے گئی ہے تم سے، ایک گھر مجھے بھی دے دو۔ تو 2 درہم نکال کے نہ پکڑائے۔ اس نے کہا نہیں، آج تو پرائس ریوائز ہو گئی ہے، آج تو قیمت بڑھ گئی ہے، آج تو قیمت چینج ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا بھئی تو وہ تو 2 درہم کا لے کے گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ 2 درہم کا تھا۔ اچھا چلو آج کتنی پرائس ہے بتاؤ، کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا تیری ساری سلطنت۔ تو بڑا پریشان ہوا، کہتا کل تو 2 درہم کا تھا۔ انہوں نے کہا وہ بغیر دیکھے تھا، وہ بغیر دیکھے تھا، اب تجھے سارے فیچر پتہ چل گئے ہیں، اب تجھے پتہ چل گیا کیا کیا فنکشن ہے، اب تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ عاشقوں کے اہل محبت کے اہل نظر کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اہل ظاہر کی سمجھ میں نہیں آتے۔ خیر سیدنا عثمان غنی کو جب وہ خبر پہنچی کہ حضور اس طرح ایک وہ کنواں خریدنے کے لیے تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ یہ کنواں ہمیں دے دو اور مسلمانوں کے لیے یا اہل مدینہ کے لیے وقف کر دو، اس کی قیمت میں تمہیں جنت میں ایک چشمہ وہ دیتا ہوں، تو اس بندے نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جی، میرا تو روزگار ہی یہی ہے، میری تو ذریعہ آمدن یہ ہے، میں یہ نہیں بیچ سکتا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلا، وہ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس بندے کے پاس، اور اسے کہتے ہیں کنواں بیچتے ہو؟ اس نے ابتدا میں کہا نہیں میں نہیں بیچتا، لیکن آپ نے قیمت اتنی لگائی، روایات میں غالباً 35,000 کے اندر آپ نے انہوں نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں، جتنی قیمت وہ کہہ سکتا تھا نا، تو آپ نے وہ اسے دی قیمت، اس کے ڈاکومنٹ پکڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ وہ فلاں کنواں خریدنے گئے تھے، بیر روما خریدنے گئے تھے۔ تو
آپ نے کہا ہاں، تو وہ اس نے تو انکار کر دیا. تو آپ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت جنت کا ایک چشمہ ہے؟ تو ہاں عثمان، اس کی قیمت جنت کا ایک چشمہ ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اب وہ کنواں میں پیش کر دوں خرید کے، تو آپ نے کہا کیا وہ جنت کا چشمہ مجھے مل جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہاں عثمان وہ تمہیں مل جائے گا. تو فرمایا یا رسول اللہ یہ اس کے کاغذات ہیں، یہ اس کے کاغذات ہیں. یہاں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا. یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں نا، ان کی جو مطمع نظر چیز ہوتی ہے یہ اپنے محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں اور محبوب کی رضا ہوتی ہے. جب سیدنا بلال حبشی کے اوپر امیہ ظلم کرتا نا، اور بہت ظلم کرتا، تو حضور گزرتے، حضور دیکھتے، حضور کو تکلیف ہوتی، تو حضور فرماتے کہ کاش کوئی اسے امیہ سے خرید لے، کاش کوئی اسے اس سے خرید لے، یہ اس کو ہم آزاد کر دیں. تو سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ حضور کی خواہش ہے، حضور کی مرضی مبارک ہے. تو وہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا امیہ غلام بیچتے ہو، یہ بلال کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا امیہ سوچ لے یہ میرا ایک بڑا حسین و جمیل غلام ہے، بڑا محنتی ہے اور بڑا یہ کماتا ہے بندہ، ٹھیک ہے یہ لے لو اور بلال کو دے دو. تو امیہ اندر سے نا ہل گیا، اس کا پورا بلال کیا تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اس حبشی کے اوپر جب تاجدار دو جہاں کی نظر پڑی تو وہ حبشی میرا سردار بن گیا، وہ حبشی عرب والوں کا سردار بن گیا. بات سمجھیں، حضور کی نگاہ کی ساری بات ہے، ساری بات حضور کی نگاہ کی ہے. تو امیہ اندر سے ہل گیا کہ یار یہ اتنا قیمتی غلام دے کے بلال کو لے رہا ہے. لیکن نا وہ کہتے ہیں نا کہ خرانڈ آدمی تھا، اس نے اندر سے اس نے کہا نہیں نہیں یار کوئی اور نال چیز ہے تو دسو. تو آپ نے کہا اور بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اچھا تیری فلاں فلاں جو جائیداد ہے یا فلاں فلاں تیری جو چیز ہے وہ مجھے ساتھ دے دو تو میں بلال کو دے دوں گا، اور ساتھ غلام بھی دے دو. تو پھر پوچھا اور کچھ؟ کہتا یہی. حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے دیا، لا بلال کو دے. بلال کو پکڑا اور چلنے لگے. تو کہتا ہے صدیق اکبر تو بڑا کامیاب تاجر ہے، تیری تو حکمت اور دنائی کی ہم مثالیں دیتے ہیں، تو آج یہ کیسا سودا کر کے جا رہا ہے؟ ایک کالے کلوٹے حبشی غلام اور جو بات بھی نہیں میری مانتا، ایسے غلام کو تو لے کے جا رہا ہے اور اتنا خوبصورت. اور تو اگر صرف اس کے عوض میں مجھے غلام ہی دے دیتا میں نے پھر بھی بیچ دینا تھا، تو اپنی جائیداد بھی مجھے دے کے جا رہا ہے، تو کیسا سودا کر گیا. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں امیہ اصل میں تو بے وقوف ہے، تو یہاں پہ کچھ بھی مانگتا، میں تو اس کو خریدنے ہی آیا تھا، میں بلال کو لے کے جانا تھا. میں نے بلال کو کیوں؟ میرے محبوب نے بلال کو مانگا تھا، میں نے بلال کو لے کے ہی جانا تھا. تو بے وقوف تو نکلا ہے جو تو نے اس کو دے. تو صحابہ کرام نے حضور کی اداؤں کو دیکھتے تھے، حضور کی منشا کو دیکھتے تھے، حضور کی مرضی کو دیکھتے تھے. وہ کیوں نہ دیکھیں حضور کی مرضی کو؟ جب کائنات بنانے والا قادر مطلق حضور کی مرضی کو دیکھتا ہے، جب کائنات بنانے والا قادر مطلق حضور کی مرضی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ محبوب ان قریب ہم وہ قبلہ بدل دیں گے جس میں تمہاری مرضی ہے. بدل کیا دیں گے؟ بدل دیا. ابھی ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، 2 بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھو. کیوں؟ تمہاری مرضی ہے کہ قبلہ وہ ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام حضور کی مرضی کو دیکھا کرتے. تو سیدنا عثمان غنی نے جب یہ دیکھا نا کہ میرے محبوب کی مرضی ہے، میرے محبوب کی رضا ہے اس کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کے وہ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ کنواں موجود ہے۔ اب اسے بیر عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد نے اس کنویں سے پانی پیا، وہاں تشریف لے کے گئے۔ ہم نے سنا ہے کہ اب اس ایریے کے اندر نہیں جانے دیتے، پہلے وہاں حاجیوں کو جانے دیتے تھے بیر حضرت عثمان غنی کے اوپر۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 2 دفعہ جنت خریدی۔ ایک دفعہ یہ بیر روما والا کنواں خریدا، اور دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کی تیاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو ترغیب دلا رہے تھے جہاد کی، اور ترغیب دلا رہے تھے ڈونیشن کی۔ جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے غزوہ تبوک کو، کہ تنگی کے زمانے میں وہ جنگ لڑی گئی۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے اونٹ بیمہ ساز و سامان، روایات میں کہ 100 اونٹ بھی بیمہ ساز و سامان میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور نے کہا اچھا، حضور نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ حضور پھر ترغیب دلا رہے ہیں اپنے غلاموں کو۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے اونٹ اور 100 اونٹ اور میں پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ سرکار نے اچھا۔ پھر تیسری دفعہ کھڑے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اتنی مسکراہٹ پھیلی، آپ اتنے خوش ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ممبر سے اتر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ عثمان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے۔ عثمان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے۔ عثمان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے۔ تو ایسے پاکیزہ نفوس قدسیہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ایسے پاکیزہ نفوس قدسیہ کہ جن سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی، اور جن کو جنتوں کی بشارتیں خود صاحب لولاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے عطا ہوئیں، ایسے پاکیزہ نفوس قدسیہ کے بارے میں اگر آج کوئی بندہ اٹھ کے یہ زبان دراز کرے کہ نعوذ باللہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، اس بدبخت اور کالے باطن والے کو ہم کہیں گے کہ تیرا باطن تو کالا ہو سکتا ہے، تو نعوذ باللہ عثمان غنی کو جنت سے خارج کرتا ہے، وہ تو جنت کے مالک نے انہیں 2 دفعہ جنتوں کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، تو جہنمی ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی قطعاً جنتی ہیں، قطعاً جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔